کے نام سے جو دوسرا حصہ ہے شروع کر رہے ہیں، جس کا تعلق ہے ایمان کے مباحث سے۔ اس میں پہلا سبق جو ہے وہ آیت بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ آیت بسم اللہ پر سب سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اس آیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے اور ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، کوئی جدید نہیں ہے۔ آیا یہ آیت ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہے، سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ باقی 113 سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس ضمن میں مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے جو قرات ہیں، قاری حضرات، اساتذہ قرات، ان کی رائے یہ ہے کہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صرف بطور علامت، فصل کے طور پر، کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے، یا ان دو صورتوں کے مابین یہ ایک نشانی ہے فصل کی، اس کے طور پر درج ہے۔ اور یہ آیت قرآن مجید میں صرف سورۃ النمل میں آئی ہے، جس کی کہ میں نے ابھی تلاوت کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، وہ شروع اس طرح ہوا تھا، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ صرف یہ مقام ہے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کہ جس میں یہ قرآن مجید کے متن کا حصہ ہے۔ باقی یہ صرف 113 مرتبہ لکھی گئی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات میں شمار نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس رائے ہے، یہ رائے جو ہے، جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے قراء کی ہے، یہی رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اس کے برعکس ایک رائے ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، اس کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں شمار بھی کی جائے گی۔ یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 شمار ہوگی۔ یہ دوسری رائے ہے کہ جو کوفے کے قراء جو تھے ان کی رائے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے قراء کی رائے بھی ہے، اور کوفے کی رائے ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو صرف علمی طور پر کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے ضمن میں بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ 113 کا فرق تو یہی ہو گیا، آیا 113 مرتبہ آیت بسم اللہ شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کریں گے تو 113 تعداد بڑھ جائے گی، نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی۔ اور دوسرا فرق جو ہے عملی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر، کہ جب امام شروع کرتا ہے جہری قرات، تو جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں یا مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے جو قراء ہیں ان کے پیروکار ہیں، وہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ جہری قرات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ ان کی رائے میں سورہ فاتحہ شروع وہاں سے ہوتی ہے، آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو شافعی حضرات ہیں، اور شوافع ہمارے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے یوں سمجھیے کہ انہی کے مسلک پر اس اعتبار سے اس معاملے میں اہل حدیث حضرات ہیں، وہ جب جہری قرات شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ایک عملی فرق بھی واقع ہو جاتا ہے نماز کی ادائیگی میں۔ جبکہ نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہو تو جہری رکعت کے اندر قرات کا آغاز آیت بسم اللہ سے ہوگا یا الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا۔ اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ آیت جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی قدیم ہے، اس لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی آیت سنائی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو، اور پھر جب طوفان آیا اور وہ کشتی نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا تو کہا گیا، کہا انہوں نے ارکبوا فیہا، اے اہل ایمان
اب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، جب بھی وہ لنگر انداز ہوگی تب وہ اللہ ہی کے نام سے ہوگی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے خط لکھا، فَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، پوری آیت جو کہ تو اس خط کے اندر موجود تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت قدیم ہے، اور یہ بات کہ جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے۔ اللہ کے پاک ناموں میں یہاں پر 3 جمع کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ چنانچہ اس پہلی نشست میں آج انشاءاللہ ان 3 ناموں پر گفتگو ہوگی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے برکت کا حصول بھی مقصود ہے۔ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ ہم نے انووک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی رحیمی شان کو، اللہ کی رحمانی شان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے، ہمارے اس کوشش کو بارآور کرے، نتیجہ خیز کرے۔ پھر اس میں یہ کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے یہ ایک انتباہ بھی بن جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کام تھا اور اس وقت اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچانک چونک جائے گا کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں یہ تو اس اللہ کے حکم کے منافی ہے، یہ تو در حقیقت حرام ہے، ناجائز ہے، لہذا اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بالکل اس کی متضاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک سیلف وارننگ کا کام بھی اس آیت مبارکہ دیتی ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے تو یہ ایک شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ذرا سوچ لے، نگاہ باز گشت ڈال لے ذرا کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے، جو کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، جس کا میں آغاز کرنے چلا ہوں، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا، ہر نیک کام سے پہلے تو لازم، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں۔ اللہ، اگرچہ اس سے پہلے ہمارے جو بھی اسباق ہو چکے ہیں 4 ان میں یہ لفظ آ چکا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مؤخر کیا ہوا تھا اسی درس کے لیے کہ آیت بسم اللہ کا درس ہوگا تو پھر یہ کہ وہاں تفصیل سے ان 3 ناموں کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ایک اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، یہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے، مشتق نہیں ہے۔ مشتق کہتے ہیں جو کسی لفظ علم سے، عالم، معلوم، یہ مشتقات ہیں، علم کے مادے سے یہ لفظ نکلتے چلے آ رہے ہیں، علم سے عالم، معلوم، معلومات، علامہ، متعلم، معلم، یہ سب مشتق ہے۔ مادہ کیا ہے؟ عین، لام، میم۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو اسم علم ہوتے ہیں، جو علامت کے طور پر اشخاص کے نام رکھ دیے جائیں یا جگہوں کے نام، اب لاہور کا نام لاہور ہے تو یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، لاہور ہے۔